الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں جسم کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اس جگہ پہ رکھا کہ آج مولا چوتھے امام کی شہادت کی مجلس میں حاضر ہو سکیں۔ بلا شک و شبہ یہ انسانوں کے لیے سعادت ہے کہ اپنی زندگی کے لمحات ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر گزاریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ یہ فخر حاصل کر سکیں کہ مرتے دموں اور اس کے بعد آخرت کے تمام لمحات میں اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب ہو انشاءاللہ تعالی۔ خدا متعال کا انتہائی لطف ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت سے نوازا، اور یہ خدا کا ارادہ تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نبی خدا کی وفات کے بعد بھی 250 سال تک روئے زمین کے اوپر ظاہری طور پر بھی باقی رہی۔ بعض اوقات عقائد کے اندر کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا سوال کیا جانا ہی عجیب سا لگتا ہے، اور ان کا جواب تلاش کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سوال کہ اللہ نے آخری نبی بھیجا تو ان کے جانشین 12 کیوں بھیجے؟ یہ سوال عجیب سا سوال ہے، اور جواب ڈھونڈنا بھی بہت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ شاید خدا یہ چاہتا تھا کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے معصوم کی کوئی سنت اور سیرت ہر دور کے لیے لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو۔ تو جب دشمن طاقتور ہو تو اہل بیت کی سنت کیا ہے، اور جب دشمن مکاری کر رہا ہو تو اہل بیت کی سنت کیا ہے، جب ساتھ دینے والے ساتھ نہ دیتے ہوں تب کیا سنت ہے، اور ساتھ دینے والے ساتھ دیتے ہوں تو اہل بیت کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ خداوند متعال نے 250 سال اہل بیت اطہار کی سیرت ہمارے سامنے رکھ دی۔ اگر میں اس کا صرف مقایسہ کروں تو یقین فرمائیے کتنی مشکل میں وہ پڑ جاتے ہیں جو اس 250 سال کو اختیار نہیں کرتے، کچھ پتہ نہیں چلتا ان کو کہ زندگی میں کیا ہوا اور زندگی میں کیا انجام دینا ہے۔ یہ تو لطف خدا ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار کی زندگی نصیب فرمائی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ تمام تر دشمنیوں کے باوجود ان کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی الحمدللہ ہدایت کے لیے موجود ہے، اور وہ جو حصہ باقی ہے ان میں ایک چمکتا ہوا ستارہ مولا چوتھے امام کا صحیفہ سجا دیا ہے۔ البتہ یہاں ایک بات کہنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کے ساتھ معمولاً ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی بہت اہم چیز ہوتی ہے لیکن اسے معرفت نہیں ہوتی کہ بھئی یہ جو چیز میرے ہاتھ میں ہے اس کا کرنا کیا ہے۔ تو بعض اوقات کوئی بہت بڑا معاملہ ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن نہیں معلوم کس جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اسے ایسی جگہوں پہ استعمال کرنے لگتے ہیں جس کے لیے وہ شان نہیں تھی۔ تو مثال کے طور پر کوئی کرے تو غلط نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر کوئی حب اہل بیت کو استعمال کرے اپنی دنیا بنانے کے لیے، غلط نہیں ہے۔ خدا متعال سے نبی کے نام کے صدقے میں، اولاد نبی کے نام کے صدقے میں دنیا مانگ لے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ لیکن میں اپنے آپ سے پوچھوں گا، آیا وہ پاکیزہ خون جو بہا وہ اس لیے تھا کہ میری دکانیں بنیں؟ وہ جو خداوند متعال نے اتنے پاکیزہ افراد اور ان کے ہمراہ ہزاروں اور پاکیزہ افراد بھیجے جنہوں نے دنیا بھر کی سختیاں اٹھا لیں، وہ اس لیے تھی کہ میرے گھر اور دکان بنے، میری دنیا بن جائے؟ اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا حیثیت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ و طاہرہ کے سامنے دنیا کی ان چیزوں کی؟ جب ہم اور آپ خود کہتے ہیں کہ ان کا دیا ہوا کنکر بھی دنیا کی خزانوں پہ بھاری ہے، تو ان کی حیات طیبہ اور ان کی ہدایت ہمیں ملے کس لیے؟ کہ ہماری دنیا کے چند ٹکڑے بن جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔
تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو خدا متعال نے ہدایت دی تھی اس کا اصلی مقصد کیا تھا، اس نے ہمیں لے کے کہاں جانا تھا؟ ہاں کوئی جائے مثال کے طور پر مولا کے علم پر جائے، مولا کی زری پہ جائے، اپنے لیے دنیا مانگ لے، غلط نہیں ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ دنیا سے بڑھ کر کچھ نہ مانگے. ہاں یہ غلط ہے. دنیا مانگ لو، میرے جیسا حقیر فقیر اگر مصیبتوں میں مبتلا ہوا، مشکلات میں مبتلا ہوا تو کہاں جائے گا؟ میں تو نہیں جاؤں گا دنیا داروں کے سامنے، اہل دنیا کے سامنے، تو میں جاؤں گا اسی مقدس دروازے کے اوپر، لیکن وہاں جا کے صرف دنیا مانگ کر آ جاؤں، یہ ان کی شان میں نہیں ہے. تو جب بھی دنیا بھی مانگنی ہو، آخرت کی کسی چیز کو ساتھ مانگ کر آ جاؤں. مثال کے طور پر اگر میں جاؤں ان کے در پر اور مثال کے طور پر کسی قرضے میں ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ قرضہ ادا ہو جائے، تو مولا کے در پہ جاؤں، ان سے قرضہ بھی مانگوں اور کہوں مولا میرا قرضہ ادا کر دیں، اور پھر یہ بھی کہہ دوں کہ مولا جس طرح آپ قرضہ میرا ادا کریں گے میری معرفت میں بھی اضافہ کر دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں دنیا دیکھتا رہ جاؤں اور جن حقائق تک آپ مجھے لے جانا چاہتے تھے ان حقائق سے میں محروم رہ جاؤں. تو انشاءاللہ خدا ہم اور آپ کو سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جسم میں بھی اور روح میں بھی، اور دین و ایمان میں بھی اور دنیا میں بھی ان کی پناہ نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. ہمارا موضوع یہ تھا کہ انسان کوئی عمل کس راستے پر چل کے انجام دے کہ آخر میں شہادت نصیب ہو جائے. اور یہ ظاہر سنگین موضوع تھا کہ بھئی ہر آدمی آیا اتنا کنونس ہے بھی کہ اسے شہادت ملے یا کنونس نہیں ہے. تو اس کے اوپر بات ہوئی تھی اور پھر عرائض پیش کیے تھے کہ بھئی کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو دینے والا بناتا ہے. تو یہاں سے وہ راستہ شروع ہوتا ہے جہاں پر آخر میں شہادت نصیب ہوتی ہے. اور اس کو عرض کیا تھا کل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر وہ جو اطمینان قلب حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالی سے مانگ رہے تھے، وہ اطمینان قلب اس صورت میں تھا کہ وہ جتنی چیزیں محبوب تھیں انہیں قربان کر دیتے. ہاں ایک دفعہ میں اپنی اولاد کے لیے محبت رکھتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، اس سے اپنی چاہت میں اضافہ کر دیتا ہوں. یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. لیکن ایک بات بتا دوں، اگر اولاد کو بہت زیادہ چاہتا ہوں تو پھر یہ کروں کہ اس کو خدا کے حوالے کروں. حقیقت یہ اصل کام یہ ہے، اپنے سے مت جوڑ کے رکھوں، اس کو خدا کے حوالے کروں اور اپنے آپ کو بھی خدا کے حوالے کروں. میں نے زندگی میں دیکھا ہے، بہت دفعہ دیکھا ہے، سمجھاتے بھی تھے لوگ جب پاکستان میں بہت زیادہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، یہ تھا وہ تھا، تو لوگ اس بات کو شمار کرتے تھے کہ بھئی فلانی کے بچے چھوٹے ہیں، فلانی کے بچے بڑے ہیں. تو میں سمجھتا تھا اور میں بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ زد میں آیا، جو کچھ بھی تھا مجھے سعادت نہیں ملی شہادت کی. بہرحال تو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے مولانا ٹھیک ہے بات صحیح ہے، خدا ہے، لیکن بالآخر بچے چھوٹے ہیں، انسان چلا جاتا ہے تو پھر مشکل شروع ہو جاتی ہے. تو میں اپنے ذہن کو ہمیشہ ہی سمجھاتا تھا، پتہ نہیں کتنا کنونس ہوا نہیں ہوا، لیکن میں ہمیشہ سمجھاتا تھا کہ بھائی جب میں زندہ ہوں تو میں پال رہا ہوں یا خدا پال رہا ہے؟ میں کون ہوتا ہوں پالنے والا؟ خدا ہے، وہ پال رہا ہے، وہ ان کو بھی پال رہا ہے، مجھے بھی پال رہا ہے. اگر پالنے والا خدا ہی ہے، میں ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق کیا پڑنے والا ہے؟ اگر اولاد کی محبت زیادہ ہے اس طرح سے دیکھو، اس کو خدا کی طرف بھیجو. اور پھر اس کے بعد کبھی ایک وقت آتا ہے جب خدا متعال یہ طلب کرتا ہے کہ تمہیں اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا ہے. اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ. یہ جو عید الاضحیٰ کا معاملہ تھا جو اب بالکل راستے سے باہر جا چکی ہے، عید الاضحیٰ بالکل ٹریک سے باہر ہے. عید الاضحیٰ کا معاملہ یہ تھا اہل بیت اطہار کی روایات کی روشنی میں کہ تم جب جانور قربان کرو تو خدا سے یہ عہد کرو کہ آج تو جانور قربان کر رہا ہوں، کل ضرورت پڑی تو اپنی اولاد قربان کر دوں گا. یہ عہد کرنا تھا. فرمایا یہ کہو کہ آج تو میں اور یہ میں مولا چوتھے سرکار کی روایت سے عرض کروں، آپ یہ نہ سوچیں ڈسکنیکٹڈ ہیں، جب بھی کوئی حج پہ جا رہا ہو، جب بھی کوئی حج پہ جا رہا ہو، ایک مرتبہ کم سے کم مولا چوتھے سرکار کی وہ روایت ضرور پڑھے جس میں امام نے اسرار حج بیان کیے. یہ میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے حاجیوں کے گروپس ہوتے ہیں شاید ان کی شرعی ذمہ داری بنتی ہو کہ سارے حاجیوں کو حج پہ پہنچنے سے پہلے وہ روایت ضرور پڑھا دیں. اس میں امام نے قربانی کے لیے یہ ارشاد فرمایا
تقریباً ان جملات کے ساتھ کہ فرمایا کہ جب قربانی کرو تو کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ آج تو جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، کل ضرورت پڑی تو اپنی گردن پہ بھی چھری چلوا دوں گا، ضرورت پڑی تو اپنی اولاد کو بھی قربان کر دوں گا، اور ضرورت پڑی تو آج تو میں جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، کل اسلام کے دشمنوں کے خلاف بھی شمشیر اٹھاؤں گا۔ فرمایا کیا تم نے یہ سوچا تھا؟ راوی نے کہا میں نے نہیں سوچا تھا۔ امام نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی ہے، تمہاری قربانی کے لیے یہ سوچنا ہے تمہیں۔ یہاں سے ہمیں امامت کا ایک انداز سمجھ میں آتا ہے۔ امامت صرف دین کے ظواہر کو سنبھالنے کا نام نہیں ہو سکتا۔ دین کے صرف ظاہر کو سنبھال لے امامت، یہ نہیں ہے۔ ظواہر دین کو سنبھالنے کے لیے دنیا کا کوئی بھی کام کر سکے گا پھر۔ اور یہ میں بتا دوں کہ جو دین میں منحرف ہونے والے ہیں وہ ظواہر کو زیادہ سنبھالتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اندر سے کچھ اور ہوتا نہیں ہے۔ اہل بیت عطا علیہ السلام ہمیشہ دین کو لے کے چلتے تھے، ظاہر کو بھی باطن کو بھی۔ اور یہ جو آپ کے پاس ہمارے پاس دعائیں امام کی موجود ہیں، ظاہر ہے کہ یہ دعا کی صورت میں کیوں ہیں، یہ بھی تقیہ کی وجہ سے تھا۔ اگر آزادی ہوتی، چاہے تھوڑی سی بھی آزادی، تو مولا پانچویں سرکار اور مولا چھٹے سرکار کی طرح دروس ہوتے، امام تشریف فرما ہوتے اور لوگوں کو اپنے گھر میں یا مسجد نبوی کے اندر جا کر ہدایت ارشاد فرماتے۔ وہ سب ممکن نہیں تھا۔ کوئی ایک آدمی مولا چوتھے سرکار کے گھر کے اوپر سوال کرنے کے لیے پہنچ جاتا تھا، بعد میں ملتا نہیں تھا، مار دیا جاتا تھا۔ اس حد تک تقیہ تھا۔ امام اگر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور لوگوں کے سوالوں کو جواب دینے کی کوشش کرتے، وہ سب مار دیے جاتے تھے۔ تو امام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے، گویا ایک مقام ان کا تقریباً طے ہوا تھا کہ اس کے اطراف میں امام تشریف فرما ہوں گے۔ امام تشریف لاتے تھے اور کوئی ایک دعا پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اب یہ اس زمانے کے راویوں کی ذمہ داری تھی، ابو حمزہ صومالی جیسے لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ امام کی دعا کو سنتے تھے، ازبر کرتے تھے، اپنے ذہن میں یاد کر لیتے تھے اور گھروں میں جا کے لکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ دعائیں ہم تک پہنچی۔ اور اگر آپ کبھی موقع ملے، دعا صحیفے کی جماوری کیسے جمع ہوئی ہے اس کی داستان پڑھیے گا۔ کچھ جو صحیفہ کے اردو ترجمے چھپے ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے مفتی جعفر حسین صاحب علیہ مقام شریف نے جو چھاپا تھا، اس کے مقدمے میں انہوں نے صحیفہ کی دعاؤں کو جمع کرنے کا جو عمل تھا اس کو بیان کیا۔ تو میں آپ کو ایک طالب علم ہونے کے ناطے ایک بات کہوں گا، تقریباً مجھے یقین ہے ہر دعا کے پیچھے کسی مومن کا خون بہا ہے۔ یہ میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں، ہر دعا کے پیچھے کسی نہ کسی مومن کا خون بہا ہے۔ آج ہمیں سب کو آسانی سے ہر چیز مل گئی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر کتابوں کی صورت میں ہمیں قدر نہیں رہی، ورنہ ایک ایک دعا کو لینے کے لیے کوئی ایک راوی بعض اوقات دوسرے شہر سفر کرتا تھا تاکہ اس شخص کے پاس جا کر امام کی دعا کا وہ آدھا حصہ لے لے جو اسے نہیں ملا۔ کبھی ہوتا تھا آدھا حصہ مل گیا، آدھا حصہ نہیں ملا، اور اسے پتہ چلا مثلا بصرہ کے اندر ایک راوی ہے، اس کے پاس باقی حصہ ہے۔ دوسرے شہر جاتے تھے، 6 مہینے 4 مہینے جانوروں کے اوپر سواری کر کے پہنچتے تھے اس سے ایک روایت لینے کے لیے، وہ بھی تقیہ کے عالم میں۔ اس طرح یہ روایتیں ہم تک پہنچی۔ اب ان روایتوں میں کیا ہے، وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ بھئی کسی کو نہیں پتا کہ میرے پاس کیا ہے، تو میں معذرت کے ساتھ ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ فرض کرو کسی کے پاس سونے کا تار ہو اور وہ سونے کے تار کے اوپر کپڑے سکھانے کے لیے رسی استعمال کر لے۔ اب سونے کے تار کے ساتھ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو عقل نہیں ہے۔ اب آپ جا کے دیکھو، بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہمارے یہاں دعا ابو حمزہ صومالی کیسے پڑھتے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے، طالب علم ہونے کے ناطے ہم عرض کریں گے دعا ابو حمزہ صومالی اسلامی عقائد، اسلامی اخلاق کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ ہاں، اسلامی اخلاق کا، اسلامی عقائد کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کے اندر توحید بھی ہے، اس کے اندر آخرت بھی ہے، اس میں اخلاقی مسائل بھی ہیں، اس میں روحانی اسباب بھی بیان ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون کون سا عقیدہ امام اپنی اس جامعیت کلام کے ساتھ 2 لائنوں کے اندر 3 لائنوں کے اندر بیان کر دیتے۔ اور سب سے بڑی بات جو اہل بیت کے کلام میں ہے، وہ ہمیں نہ سکھاتے تو ہمیں خدا سے بات کرنا کون سکھاتا؟ انہوں نے سکھایا
کہ تمہیں خدا سے کلام کرنا کیسے. ابھی الحمدللہ آپ جائیں حج پہ جائیے جہاں ساری دنیا کی قومیں جمع ہوتی ہیں, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ پہ جو دعا ہے, کم سے کم اپنی کم تجربے سے باہر جو کچھ مجھے کم سے کم بھی 60-70% کم سے کم مولا چوتھے امام کی دعا ہے. کسی نے کسی کے نام پہ رکھی ہوئی ہے, کسی نے کسی کے نام پہ رکھی ہوئی ہے. اصل میں جا کے دیکھو کہ اگر واقعی کوئی دعا ہے تو وہ مظلوم چوتھے امام کی دعا ہے. اور کیا مظلومیت مولا چوتھے امام کی, کہ زندگی میں بھی ظلم کیا اور شہادت کے بعد امام کی دعاؤں کو چوری کر کر کے دوسروں کے نام کے اوپر لگاتے رہے. اور وہ مظلوم امام بتاتے تھے کہ یہ میری ہے. میں نہیں واقعات کا اتنا زیادہ معتقد نہیں ہوں, خوابوں کا اور ان باتوں کا, لیکن کسی نے مجھے سنایا یہیں اسلام آباد میں, بہرحال تو انہوں نے بتایا کہ نہیں کہ میں پاکستان سے باہر ایک عرب ملک میں تھا تو وہاں میں اہل بیت کی کلام کو اپنے پاس ہاتھ سے لکھ لیتا تھا. موبائل کا زمانہ نہیں تھا, ہاتھ سے لکھ لیا کرتا تھا, وہ پیپر اپنی جیب میں رکھتا تھا. جہاں بیٹھتا تھا وہاں عرب ہوتے تھے زیادہ, تو کہنے یہ میں جہاں بیٹھتا تھا اہل بیت کا کوئی کلام نکالتا تھا اور وہ بولتا تھا کہ بھائی 2 منٹ میں ایک اچھی عربی سناؤں تمہیں, اور وہ عرب کم از کم عربی تو سن لے گا. یہ نہج البلاغہ, اس لیے سید رضی نے اس کا نام نہج البلاغہ رکھا. کیوں نہج الہدایہ نہیں رکھا؟ نہج الہدایہ بھی تو رکھ سکتے تھے, نہج السعادہ رکھ سکتے تھے, نہیں نہج البلاغہ رکھا تاکہ کاش کوئی عربی کے نام پر ہی امام کا کلام پڑھ لے, بلاغت کے نام پر ہی پڑھ لے. ظاہر بلاغت بھی بڑی اس میں اعلیٰ مقام کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نکالتا تھا اہل بیت کا کوئی کلام اور وہ پڑھ دیا کرتا تھا. یعنی بعض اوقات ان میں کوئی, اب وہ ان میں سے اکثر اہل بیت سے بھارت دوستی نہیں رکھتے تھے, دشمنیاں بھی رکھتے تھے بعض. ان میں سے کوئی اگر پوچھ لیتا تھا کہ یہ کس کا کلام ہے, تو یعنی کہ میں کہہ دیتا تھا کہ حضرت علی کا کلام. اس طرح کر کے معاملہ ختم کر لیتا تھا. تو کہنے کہ میں نے ایک دن مولا کا ایک کلام چوتھے امام کا سلام اللہ علیہ ایک دعا میں نے نکالی, اور وہ دعا نکال کر دعائے مقاتل سلیمان, مقاتل بن سلیمان کی دعا جو مفاتیح الجنان کے اندر بھی ہے, کہ میں نے وہ نکالی, وہ کاغذ پہ لکھ لی. ایک جگہ بیٹھے تھے, میں نے کہا میں عربی پڑھوں اچھی, انہوں نے کہا پڑھو. تو کہنے کی کہ میں نے وہ دعا نکال کر پڑھ دی. اب وہ جو عربی جاننے والے تھے وہ اشش کرنے لگے, کیسی عجیب عربی ہے, کتنا اچھا کلام ہے, یہ ہے وہ ہے. تو ان میں ایک آدمی بیٹھا تھا, اس کے دل پہ بہت اثر ہوا اس دعا کا. تو اس نے کہا کس کی دعا ہے؟ تو اس نے اتنے فورسفلی کہا کہ نہیں, میں ڈر گیا کہ اگر میں چوتھے امام کا نام لوں, پھر اس نے کہیں پوچھا وہ کون تھے اور زندگی کیسی گزری, تو میں پھر واقعہ کربلا بتانا پڑ جائے گا مجھے اور ایک مصیبت ہو جائے گی یہاں پہ. تو اس نے کہا کہ میں نے توریہ کیا اور بولا مولا علی کا کلام, حضرت علی کا کلام. تو اب ظاہر مولا کا نام بھی علی تو ہے. تو اس طرح کر کے کہنے کہ میں نے بات ٹال دی, وہ خاموش ہو گیا. انہوں نے بتایا کہ نہیں, کچھ عرصے کے بعد اسی طرح میس میں کھانے کے دوران وہ ملا دوبارہ, اور اس نے کہا فلانی تمہیں یاد ہے تم نے ایک دعا مجھے بتائی تھی؟ اس نے کہا مجھے یاد ہے. کہا وہ کس کا کلام ہے؟ کہنے کہ اب میرا ذہن تھوڑا کھٹکا کہ کچھ اور معاملہ ہو گیا. تو کہنے کہ میں نے اس سے پوچھا کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے کا نہیں بتاؤ تم کس کا کلام ہے؟ کہا حضرت علی کا. کہنے کا کہ اس وقت بھی جھوٹ بولا تھا, پھر دوبارہ جھوٹ بولتے ہو. اس وقت بھی جھوٹ بولا تھا, ابھی پھر دوبارہ جھوٹ بولتے ہو. تو کہنے کہ میں ڈر گیا, اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی خدا کا واسطہ یہاں پہ سب کے سامنے جھگڑا نہیں کرو, جو بھی بات ہے اکیلے میں آ جاؤ, پھر بات کر لیں گے. تو وہ مان گیا. کہنے وہ اکیلے میں آیا میرے پاس. تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے اتنی بڑی مشکل میں مجھے ڈال دیا, سب کے سامنے جھوٹا بول دیا. کہنے کا تم نے غلط کام کیوں کیا؟ تو کہنے کا تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے, ہوا کیا؟ کہنے کا میں بتاتا ہوں کیا ہوا. کہنے کا میں یہ دعا لے گیا تھا اور میں یہ دعا پڑھتا رہا, سینکڑوں دفعہ پڑھ لی, میں سینکڑوں دفعہ پڑھی. کہنے کا بہت پڑھی, اور یہ دعا میرے دل پہ اثر کرتی تھی, اور ایسا تھا ویسا تھا. آپ مفاتیح الجنان میں دیکھیے گا, دعائے مقاتل بن سلیمان کے نام سے, کہ یہ بہت میرے اوپر اثر کرتی تھی. کہنے کہ ایک دن میں نے دیکھا, پڑھتے پڑھتے میں سو گیا. میں نے دیکھا کہ جیسے میں ایک راستے پہ بیٹھا ہوا ہوں اور 2 سوار سامنے سے گزر رہے ہیں, 2 سوار سامنے سے گزر, دونوں کے نقاب لگی ہوئی ہے. تو ان میں سے ایک نے میرے نزدیک آ کر پوچھا, اس کہنے کا میں خواب میں بھی وہ دعا پڑھ رہا تھا, خواب میں بھی وہ دعا پڑھ رہا تھا. تو کہنے ایک نے میرے نزدیک آ کر پوچھا فلانی یہ دعا کس کی ہے؟ تو کہنے لگا کہ تم نے مجھے کہا تھا حضرت علی کی ہے, اور میں علی سے مطلب ظاہر ہے
حضرت ابو طالب کے فرزند دے رہا تھا، تو میں نے ان کو بولا کہ یہ حضرت علی کی دعا ہے، اور مطلب وہ دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے جد امجد علی ہیں، یہ دعا ان کی نہیں ہے، یہ دعا میری ہے. کہنے لگا میں بہت گھبرایا، اور میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کون؟ کہا میں حسین کا بیٹا علی. حسین کا بیٹا. کہنے لگا میرے دل میں اتنا غم اترا، اور میں اٹھا، اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کی مظلومیت ہے کیا. ہاں، حقیقت یہ ہے، یہ اہل بیت کی مظلومیت ہے کہ مفاہیم ان کے اور لے کر کوئی اور بیٹھ گیا. اور میں اب کیا کہوں، بار بار آپ سے اپنے لیے بھی افسوس کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی کرتا ہوں. ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ان معارف کو ڈھونڈا ہی نہیں. گھر گھر میں صحیفہ ہے، ہر موبائل میں صحیفہ ہے، ہر انٹرنیٹ کنیکشن کے اوپر صحیفے سے جاتیاں مل سکتی ہیں. کیوں نہیں ڈھونڈا؟ کیوں نہیں پڑھی ترجمے سے؟ جس طرح ہم لوگ دعا ابو حمزہ شمالی پڑھتے ہیں، اس سے کچھ نصیب ہونا معارف میں سے ہمیں کہاں نصیب ہونا. اور ان دعاؤں کے ایک ایک جملے ایسے نکل آتے ہیں بعض اوقات. میں دعا کا ایک جملہ 27 رجب کی دعا، اب میں پتہ نہیں کیسے وہ دعا پڑھتے پڑھتے اس جملے پہ پہنچا، تو مجھے لگا اوہ یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے. 27 رجب کی دعا میں، شب 27 رجب کی دعا میں مفاتیح الجنان میں دعا موجود ہے. نصف سے گزرنے کے بعد تقریباً جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، ایک جملہ آتا ہے، دو جملے دعا کے آتے ہیں. وہ دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دیکھیں اہل بیت کی تعلیمات میں گہرائی کیا ہے. البتہ گہرائی تو بہت زیادہ ہے، تو میرے جیسا جو چھوٹا سا آدمی سمجھ پائے کہ بھئی یہ دیکھو کیسی بات ہے. اچھا بات کیا ہے، میں اس عمر میں آ گیا ہوں، اب مجھے خدا سے مانگنا کیا ہے؟ کیا مانگوں خدا سے؟ دیکھو سادہ سی بات ہے. اب اس عمر میں آ کے کیا گاڑیاں مانگوں گا خدا سے؟ کیا گھر مانگوں گا؟ کیا مانگوں گا؟ سیر تفریح مانگوں گا خدا سے؟ سب نہیں مانگوں گا. اب اس کا کیا کروں گا میں جسم میں طاقت بھی نہیں ہوگی کہ ان دنیا کی خواہشات کو لے لوں. اب مولا نے یہ سکھایا کہ دیکھو مانگنا کیا ہے. اور یہ دیکھو بعض لوگوں کی جو عاقبت خراب ہوتی ہے. آپ اتنے افراد یہاں تشریف فرمائے، میں آپ کا وقت ان باتوں میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کو بعد میں لگے کہ کہیں اور وقت گزر گیا. لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، تجربے سے دیکھا ہے جن لوگوں نے دین کو ہضم نہیں کیا ہے انہوں نے بڑھاپے میں دین کھویا ہے. ہاں، جنہوں نے دین کو ہضم نہیں کیا ہے انہوں نے بڑھاپے میں دین کھویا ہے. آپ کو یہ کہیں گے بڑھاپے میں تو دین نہیں کھوتا ہے انسان، بڑھاپے میں تو اور دیندار ہو جاتا ہے. وہ شیل کی طرح ہوتا ہے، خول کی طرح ہوتا ہے، اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات بالکل ہی دین چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بالکل ہی دین چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس دعا میں کیا ہے، مزید تفصیل میں نہ جاؤں، تجربے سے کیا کیا دیکھا وہ نہیں جاؤں آپ کی خدمت میں. دعا میں کیا ہے، خدایا اللہم اجعل اوسع ارزاقنا عند کبر سننا. خدایا میری زندگی کا وسیع ترین رزق صرف دولت نہیں ہے، رزق دولت نہیں، سکون بھی رزق ہے. اولاد کا آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا بہت بڑا رزق ہے. صحیح. معاشرے میں قابل احترام ہونا، میں نہیں کہہ رہا معاشرہ عزت دیتا رہے، نہیں، قابل احترام آپ ہوں. عزت دے نہ دے کوئی مشکل نہیں، آپ قابل احترام اللہ کے سامنے، یہ رزق ہے. کمائی جو ہاتھ میں آئے وہ حلال ہو، یہ رزق ہے. صحیح. کیا دعا مانگی؟ اللہ سے فرمایا اللہم اجعل اوسع ارزاقنا عند کبر سننا. خدایا میری زندگی کا وسیع ترین رزق میرے بڑھاپے میں قرار دے دے. لوگ بڑھاپے میں دوسروں کے دست نگر ہو جاتے ہیں. امام نے کیا فرمایا، خدایا تو مجھے رزق دے، جوانی میں دے، اور بڑھاپے میں دوسروں کا نیاز مند ہو جاؤں، کیا فائدہ. وسیع ترین رزق مجھے میرے بڑھاپے میں دے دے. ہاں، اب وہ رزق میں سے ایک ذہن بھی ہے. اب دیکھو یہ جو الزائمر اور ڈیمنشیا اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں آ رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آخری عمر میں جا کے کوئی رزق کم ہو رہا ہے. اللہ سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ. دعاؤں میں جا کے دیکھیے گا کون کون سی دعائیں جو اس بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے ہیں، اس کو پڑھیں. اس کو ہرم کہتے ہیں عربی میں، اس بیماری کو ڈیمنشیا ٹائپ کی بیماریاں ہرم کہتے ہیں. دو چشمی ہے سے لکھا ہوا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر ایک عمل کہتے ہیں
کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 10 مرتبہ. تو یہ حرم سے نجات اس ایک اثر ہے اس دعا کا، اس 10 مرتبہ ذکر کا. تو آپ اس کو دیکھیے گا. اللہم اجعل اوسع ارزاقنا عند کبر سننا، خدا تو میرا وسیع ترین رزق میرے بڑھاپے میں قرار دے دے. اگر اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نا تو بڑھاپے میں زیادہ ٹھنڈک بنے. اگر میرے دل کو سکون ملتا تھا بڑھاپے میں زیادہ ملے. اگر میں دوسروں کا محتاج نہیں تھا تو بڑھاپے میں زیادہ میں اس طرح سے. اوسع ارزاقنا عند کبر سننا واحسن اعمالنا عند اقتراب آجالنا، اور میری زندگی کے سب سے اچھے اعمال میری موت کے نزدیک قرار دے دے. اللہ اکبر. میری زندگی کے سب سے اچھے اعمال میری موت کے نزدیک قرار دے دے. ایسا نہ ہو جب مرنے لگوں تو میری معرفت ہاتھ سے نکل جائے، مرنے لگوں تو بخل میرے اوپر آ جائے، مرنے لگوں تو لوگوں سے نفرت کرتا ہوا دنیا سے جاؤں. نہیں، ایسا نہ. بہترین رزق، وسیع ترین رزق بڑھاپے میں قرار دے، اور سب سے اچھے اعمال مجھے موت سے پہلے نصیب کر دے. کتنی باریک اور کتنی سادہ زبان میں مولا نے کتنی بڑی حقیقت ہمارے لیے حل کر دی. یہ دعا مانگو. اب میں سوچتا ہوں مثلا میں اس وقت کیا مانگوں، مجھے یہ دعا پڑھ کے سمجھ میں آئی یہ مانگو، اس میں میرے لیے سب کچھ ہے. یہ مولا امام سجاد کا پیغام ہے، یہ مولا امام سجاد کا پیغام تھا. ساری زندگی اپنے والد کو یاد کرتے رہے تاکہ حسینیت چلے، حسینیت لوگوں کے دماغوں کے اندر آئے. یہ امام کا پیغام تھا. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے شاید صحیفہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، قطعاً انصاف نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں کہوں گا بڑا خدا کا کرم ہے، بڑا خدا کا شکر ہے کہ امام سجاد نے جو قربانیاں دیں اس کے صدقے میں حسینیت ہمارے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ آ گئی. الحمدللہ رب العالمین. اور یہ بڑی امام کی قربانیاں تھیں، اور امام کو معلوم تھا کہ میں جو قربانی دے رہا ہوں وہ کیا نتیجہ دینے والی ہے. میں مسائل پہ ابھی تھوڑی دیر میں آؤں گا، آپ کی خدمت میں امام کی حیات طیبہ سے عرض کروں گا. ائمہ نے اسلام کے اندر قوم پرستی کا دروازہ بند کیا اور دوسری قوموں کو احترام دیا. اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اپنے جیسوں کے لیے، سب کے لیے، مجھے کہ دیکھو یہ نہیں سوچنا کہ ایک مقدس چیز پامال ہوگی اور باقی بچ جائیں گے. یہ نہیں ہوتا. نہیں، نواسے رسول کا خون گرا تھا، اب کسی مقدس نے نہیں بچنا تھا. ہاں، 61 ہجرہ میں سید الشہداء کا خون بہا، پھر دیکھو مسجد نبوی کے ساتھ کیا ہوا، پھر دیکھو خانہ کعبہ کے ساتھ کیا ہوا. یہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سب چیزیں ڈسکنیکٹڈ ہیں، ایک ہو جائے گا دوسرا بچ جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو ری ایکشن دینا ہوتا ہے. دیکھو یہ جو میں بار بار ہر روز کہہ رہا ہوں نا، ایک سید کا خون بہا ری ایکشن دے دوں اور ان کے قاتلوں کے لیے بد دعا کر دوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر اس سید بزرگوار کے خون کو بھی ہلکا لیا، اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے کہ قوم نے، امت نے ہلکا نہیں لیا ہے، نہیں لیا ہے. جو ابھی تک کے ایسٹیمیٹس ہیں، سید بزرگوار کے جنازے پہ 4,30,00,000 لوگ مجموعاً آئے ہیں، اور میرا خیال میں دنیا کا کوئی جنازہ اتنی وسعت کے ساتھ نہیں اٹھا تھا. تو اتنے لوگ تھے وہاں پر، اور یہ اس نے ہمیں بچا لیا، ورنہ خدا اس سید کے خون بہنے پر ہم سے سوال کرتا. ہاں، کرے گا، شاید ابھی بھی ہوگا. تو یہ خدا کا ایک نظام ہے. مولا کے زمانے میں مدینے میں اتنی مادہ پرستی تھی. اچھا، اس کے مقابلے میں مولا نے کیا کیا؟ مولا نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کے اندر خدا پرستی کو جگایا. مادہ پرستی کے مقابلے میں لوگ دنیا میں غرق، اور امام تشریف فرمائے اپنی عظیم الشان دعائیں پڑھ رہے ہیں. وہ دعائیں جس کے اندر بار بار خدا سے التجا ہے، خدا سے رابطہ ہے، آخرت کی طلب ہے، معنویت کا بیان ہے. میں کچھ دعاؤں کو، حتیٰ دعا کے کچھ جملات کو لکھ کے آیا تھا موبائل کے اندر کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن وقت بالکل ختم ہے، میں نہیں پڑھ پاؤں گا. لیکن میں ایسا عرض کر رہا ہوں کہ خدمت میں دعا نمبر 47، اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا. یا من تحل بہ عقد المکارہ. خود رہبر معظم نے ایک موقع کے اوپر اس دعا کو ریکمینڈ کیا تھا کہ مشکل وقت میں یہ دعا پڑھ لیا کرو. بڑی عجیب دعا ہے امام کی، کہ امام نے کس طریقے سے خدا سے آسانی مانگی.
اور اس دعا کا بس ایک جملہ ضرور پڑھوں گا۔ امام نے کہا خدایا یہ سختیاں تیری طرف سے ہیں میرے اوپر، مجھے تحمل دے دے، مجھے حسن نظر دے دے کہ میں سختی کو کچھ اور نہ سمجھنے لگوں، یہ سب دے۔ اور اس کے بعد ایک جگہ ارشاد فرمایا خدایا یہ سختیاں مجھے واجب کی ادائیگی سے نہ روکیں، یہ سختیاں کہیں مجھے واجب کی ادائیگی سے نہ روکیں۔ دیکھو میں ایک بات کہوں گا، جو لوگ میری طرح مزدوری کرتے ہوں گے نا، کمائی کے لیے مزدوریاں کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں مجھے آفس جانا ہے، مجھے کام پہ جانا ہے، میں صبح نہیں اٹھ پاؤں گا، دنیا کی کوئی ایسی مصروفیت نہیں لینا جو واجب کو ترک کروا دے۔ ہاں میں دنیا بھر میں سفر کرتا ہوں، سفر آسان نہیں ہوتا، بعض اوقات اور ٹائمز کے اندر فلائٹس ملتی ہیں، سفر کرنے پڑتے ہیں۔ ایک بات مجھے پتہ ہے، اگر میں کوئی بھی سفر ایسا کروں جس میں کوئی واجب ترک کروں، پھر اس سفر کی کوئی حیثیت نہیں، پھر وہ سفر بیکار، وہ سفر پھر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر میں کوئی نوکری ایسی کروں جس میں میرا کوئی واجب ترک ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے میں کوئی غلطی کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا خدایا یہ مشکلات تیری طرف سے ہیں، اس نے میرے دل کو یہ کر دیا، اس نے میرے اوپر بوجھ بڑھا دیا۔ اور پھر امام نے اللہ سے دعا مانگی کہ خدا اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ اس مشکل میں پڑھنا مجھے فرائض سے غافل نہ کر دے۔ اور اب میں کیسے اتنے چند کم منٹس میں تو امام کی حیات طیبہ جو اتنی بڑی زندگی ہے اس کو کیسے سمیٹ سکتا ہوں، لیکن بہرحال یہ وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یقین مانے میں دل سے خدا کا بار بار ایک شکر کرتا ہوں، خدایا ہم عاجز ہیں، ہم نہیں امامت کی معرفت کے متحمل ہوئے، ہم نہیں کر سکے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی۔ یہ بڑا خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس محبت سے محروم نہیں کیا۔ اور یہ ائمہ کا حوصلہ کیا تھا، اللہ اکبر، ہر امام صابر ہے، ہر امام صابر ہے، لیکن کوئی تو وجہ ہے کہ یہ سید صابرین ہے، کوئی تو وجہ ہے۔ ہر امام صابر ہے لیکن کوئی وجہ ہے کہ یہ امام سید صابرین ہے، اور 30 سال اپنے بابا کے غم میں روئے، صبح شام رونا، صبح شام امام کا اپنے والد گرامی کی یاد میں رہنا، اور لوگوں کو بتانا کہ کیا پیش آیا تھا، اور لوگوں کو معلوم تھا کہ امام کو ایک ایک منظر کربلا کی یاد دلاتا ہے، اور کبھی علی اکبر کی یاد آتی تھی، کبھی علی اصغر کی یاد آتی تھی، اور ایک ایک زندگی کا لمحہ امام کا یا ذکر خدا میں تھا، یا علم خدا کو بیان کرنے میں، یا اپنے بابا کے مصائب کو بیان کرنے میں۔ اور کردار کی عظمت کیا تھی، اللہ اکبر۔ مدینے میں قحط آیا، امام کے کھیت سے آئی ہوئی گندم موجود تھی، اور اس گندم کو سارے سال کے لیے رکھا جاتا تھا۔ جب قحط آیا امام نے اپنے خدام سے کہا کہ کل سے گندم لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو۔ انہوں نے کہا کیا ہم بیچیں؟ امام نے فرمایا نہیں، قحط کا زمانہ ہے، لوگوں کو تقسیم کرو، اور ہر ایک کو مثلا کچھ دینا شروع کر دو۔ تو جیسے ایک پیالہ طے کر لیا کہ جو بھی آئے گا ایک پیالہ اس کو دے دیا جائے گا۔ تو عزیزو امام تشریف فرما ہوئے اور خود اپنے ہاتھ سے ڈالتے تھے تاکہ کوئی بے عزتی احساس نہ کرے۔ فرزند رسول کھڑے ہیں، اب تو ہر آدمی بھی لے سکتا تھا، شرفا بھی لینے آتے تھے، غلام بھی لینے آتے تھے، اور امام سر جھکا کر سب کو گندم دیا کرتے تھے۔ پھر ایک آدمی آیا، اس نے اپنی جھولی پھیلائی، امام نے اس کی جھولی میں بھی گندم ڈال دیا، اور وہ کہہ بیٹھا کہ شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ امام کے مصائب کا انداز کیا تھا، امام نے بس ایک جملہ کہا، کیا میں اس کو نہیں پہچانوں گا جس نے میرے بابا کی پیشانی پہ پتھر مارا تھا؟ یہ امام مظلوم کا بیان تھا مصائب کا، کہ ایک ایک جملے میں ان مصائب کو یاد کیا کرتے تھے۔ کبھی اپنے والد کی اس غم کو یاد کرتے تھے، کبھی اپنے والد کی اس غم کو یاد کرتے تھے۔ اور عزیزوں میں عجیب جملہ ایک عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہر امام کی امامت کسی امام کی شہادت پر شروع ہوتی ہے، ہر امام کی امامت کسی امام کی شہادت پر شروع ہوتی ہے، لیکن سید سجاد کی امامت شروع ہوئی نیزے پر ایک سر کو دیکھ کر۔ فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ،
یہ مولا امام سجاد کی امامت ہے، اور لوگوں کے سامنے بیان ہے اور لوگوں کے سامنے گریہ ہے۔ عزیزو، میں صرف مصائب کے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بیان یوں کرتے ہیں کہ ایک موقع تھا جب سید سجاد کے پاس مولا سید الشہداء تشریف لائے، اور گویا آخری لمحات تھے۔ ہمیں نہیں معلوم ان آخری لمحات میں اس امام مظلوم نے اس امام مظلوم سے کیا ارشاد فرمایا ہوگا، لیکن بس اتنا بیان کرتے ہیں، چاہے وہ امام کی زبان ہو اور چاہے زبان حال ہو، تو اتنا بیان کرتے ہیں کہ گویا امام حسین نے کہا کہ بیٹا، ہم نے تو جہاد شمشیر سے کیا تھا، تمہیں جہاد زنجیر سے کرنا ہے۔ ہمارا تو خون کربلا میں بہا، اور تمہارا خون کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک بہتا رہے گا۔ بڑا لمحہ تھا، عجیب لمحہ تھا۔ عزیز و مصائب اہل بیت اطہار کے اس حصے کو بیان کرنا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ مولا سید سجاد کے مصائب کو بیان کرنا بہت سخت ہے۔ بس میں وہی کروں گا جو اہل بیت اطہار نے ہم سے انتہائی ادب کے ساتھ سکھا دیا، کہ جب کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے بڑی سختی کہاں تھی، فرمایا الشام، الشام۔ مولا کے غم میں شریک ہو، مولا کی اس غم میں 30 سال روئے تھے، 30 سال روئے تھے۔ فرمایا الشام، 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 اور کیا کیا گزرا۔ میری جرأت نہیں ہے، میں وہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن بس اتنا کہوں گا کہ وہ امام جو بھائیوں کے سروں پہ نیزے پہ دیکھتا ہوا زندگی گزار رہا ہے، وہ امام جو مخدرات کو بے چادر دیکھتا ہوا زندگی گزار رہا ہے، وہ کیسی زندگی ہے۔ اور کبھی زنجیروں سے خون بہ رہا ہے، اور کبھی مصائب کی ایک اور دنیا ہے۔ عزیزو، ایک بس مصائب کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہاں زیارت برآمد ہوگی۔ بس کچھ نہ کہوں، 11 محرم کا دن ہے، 11 محرم کا دن ہے۔ میں نے کہہ دیا اور سن لیا، لیکن اس بیٹے سے پوچھو جو باپ کا لاشا چھوڑ کے جا رہا ہے، اس بیٹے سے پوچھو جو باپ کا لاشا چھوڑ کے جا رہا ہے، اور کیا زحمت ہے اور کیا مصیبت کا لمحہ ہے۔ اگر نہ ہوتی بی بی زینب کبریٰ جنہوں نے تسلی دی کہ سید سجاد تمہارے باپ کا لاشا دفن ہوگا، یہاں زیارتیں ہوں گی، لوگ تمہارے بابا کے نام کو یاد رکھیں گے۔ سید سجاد کا عجیب لمحہ تھا۔ عزیز و بعض مصائب کے جملے بڑے عجیب ہیں، لیکن اگر نہ بولیں تو ہمارے بچوں کو کیسے پتا چلے گا۔ بس بیٹا اتنا بولوں گا، امام اماری پہ سوار ہوئے اور نیچے سے ٹانگیں باندھ کر بٹھایا گیا تھا، اور کچھ نہیں ہوا۔ امام مظلوم، امام مظلوم، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ اکبر۔ بیویاں کیسے سوار ہوئیں، بی بی زینب کے مصائب کو نہیں پڑھ پاؤں گا، کیسے بیویاں سوار ہوئیں، اور بی بی زینب کبریٰ کیسے سوار ہوئی، یہ اللہ جانتا ہے۔ بس ایک لمحہ آیا، ان لعینوں نے اہل بیت اطہار کو مقتل کے برابر سے گزارا۔ مقتل کے برابر سے گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنے شاید کسی عزیز کا لاشا اٹھایا ہو، کسی عزیز کا لاشا اٹھایا ہو۔ ارے جب کسی عزیز کا لاشا 2 گھنٹے بھی نظر نہیں آتا نا، اور پھر دوبارہ نظر آئے تو غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اب بیویوں نے جو دیکھا، 18 بھائیوں کے بھی گھوروں کا بن لاشیں، اماریوں سے گرانا شروع کر دیا۔ بیویوں نے کس عالم میں گرایا مجھے نہیں معلوم، کس عالم میں گرایا، لیکن میں بس آپ کو اہل بیت کے عاشقین کے ناطے، ان کے ماننے والا محبین ہونے کے ناطے عرض کروں گا، امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں اس لمحے پر نوحہ لکھا ہے کہ بیویوں نے اپنے آپ کو ہماریوں سے گرایا ہے۔
اب بیویاں ایک ایک لاشیں پر تشریف لے گئی ہیں، اور بی بی زینب کبریٰ گویا اون و محمد کے لاشے کی بجائے سید الشہداء کے لاشے پر آئی ہیں۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بچی کو لاشے کے نزدیک پایا تھا۔ لیکن میں صرف یہ عرض کروں گا، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ صابرہ، وہ مجاہدہ، وہ عقیلہ، وہ سید الشہداء کے لاشے پر آئیں، لاشے کی مٹی کو ہاتھ میں لیا، مدینے کا رخ کیا اور فرمایا یا رسول اللہ ھذا حسین کا مرملون بالدماء، اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حسین ہے، خاک و خون میں ہے اور اس کا سر کوفہ میں بھیجا گیا ہے۔ بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ ماتم کی سنت کہاں سے آئی ہے؟ بی بی زینب سے آئی ہے۔ گریہ کی سنت کہاں سے آئی ہے؟ بی بی زینب سے آئی ہے۔ بی بی زینب نے، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ ارے شہادت کے بعد پہلا موقع تھا جب بیویاں لاشوں پہ کھڑے ہو کر ماتم کر رہی تھیں، گریہ کر رہی تھیں اور نوحہ پڑھ رہی تھیں۔ ایک لعین امام سجاد کے پاس آیا، وہ لعین امام سجاد کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ سجاد بیویوں سے کہو کہ لاشیں چھوڑ کر چلے۔ اب میں کچھ نہیں کہوں گا، میں بس یہ کہوں گا اگر کوئی بہن اپنے بھائی کے لاشے پہ رو رہی ہو، کوئی ہے جو اس کو اٹھا سکتا ہو؟ کیسے امام سجاد کہتے کہ پھوپھی اماں چلو؟ نہیں کہہ سکتے تھے، خاموش رہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اس لعین نے کوڑا امام کو مارا، امام کی قبر جھک گئی۔ اس نے ایک اور کوڑا مارا، امام کی قبر اور جھکی، پھر یہ لعین بار بار کوڑے مارتا تھا۔ بی بی زینب کبریٰ نے دیکھ لیا، بی بی تشریف لائی اور امام سجاد سے کہا سجاد تم ظلم نہ سہو، ہم چلنے کو تیار ہیں۔ اب امام سجاد نے ایک جملہ بول دیا جو مجھ جیسوں کے لیے، آپ جیسوں کے لیے پہاڑ بن گیا ہے، پہاڑ بن گیا ہے۔ امام سجاد نے جملہ بولا، کہا پھوپھی اماں آپ میرے بابا کے لاشے پہ ماتم کریں، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن حسین کا ماتم ہوگا، حسین کا گریہ ہوگا۔ اور یہ ماتمی امام حسین کا جب جنازہ اٹھنے لگا، مولا پانچویں امام نے امامہ اتار کے ماتم کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنے بابا کے زنجیروں کے نشان